الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ آج جو ہے یہ وضو کے تعلق سے تھوڑی گفتگو کرنی ہے بچوں کے ساتھ میں۔ وضو جو ہے نا یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، اور وضو نماز سے پہلے کریں گی، اس میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں فرض ہیں، اور اگر فرض ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ دھیان رکھیں کہ وضو جب کرنا ہو نا تو سب سے پہلے جو برتن ہے وضو والا وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ کیا؟ جیسے جگ ہے یا لوٹا جس کو کربا بولتے ہیں آپ لوگ، وہ ہو، جس برتن سے بھی آپ وضو کریں گے وہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، اور جس جگہ بھی آپ وضو کریں گے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، تاکہ اس وضو کے وقت جو ہے گندا پانی آپ کے اوپر نہ آ جائے۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ جو برتن ہے جس میں آپ نے وضو کرنا، جس سے اس برتن کے اندر جو ہے آپ نے خشک ہاتھ نہیں ڈالنے ہیں، سوکھے ہاتھ کیا کرنے ہیں۔ جیسے انگوٹھا آپ نے ڈال دیا برتن کے اندر، یہ برتن ہے، جگ ہے یا لوٹا ہے، کربا ہے، یا کوئی اور برتن ہے، پتیلا ہے، اگر آپ نے اس میں سوکھا ہاتھ ڈال دیا، جیسے اوپر سے آپ نے پکڑا برتن کو اور آپ کا سوکھا انگوٹھا یا انگلی اس کے بیچ میں پڑ گئی، اب وہ پانی خراب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اب اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے کہ پہلے ہاتھ کو باہر دھونا ہے نا، الگ سے دھو کے جب گیلا ہو جائے گا اب اس میں آپ پانی، اگر ہاتھ پڑ گیا تو پانی خراب نہیں ہوگا۔ یہی غسل کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہاتھ جب دھو لیے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کلی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے، اور جتنے بھی دانت ہیں دانتوں کے بیچ، ہر دونوں دانتوں کے بیچ میں جو غیپ ہے اس کی جڑ تک جو ہے پانی مکمل طور پر 3 بار کلی کریں گے۔ پانی منہ میں ڈال کے کلی کر کے باہر نکالیں گے، 3 بار ایسا ہی کریں گے، اور ناک میں بھی پانی ڈالیں گے، ہے نا، اور سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا ناک میں، الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے بار کریں گے؟ 3 بار۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ چہرہ دھوئیں گے۔ کیا کریں گے؟ چہرہ کیسے دھونا ہے؟ یہ جو ہے نا پیشانی، جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں اس سے لے کر کے یہ کان ہے نا، کان کی لو، کان کے جو نا یہ جگہ، اس کے پیچھے دونوں کانوں کے بیچ میں اور تھوڑی کے نیچے تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ایک بال بھی خشک رہا تو وضو، یا بال کے برابر بھی اگر جگہ خالی رہی، خشک رہی، تو وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ چہرہ دھونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کیا ہے یہ؟ چہرہ دھونا پورے کے پورا، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک چوڑائی میں، اور پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک پورے چہرے کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ دونوں بازوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ کوہنی اس کی ہڈی بولتے ہیں، یہ ہڈی، اس ہڈی کے پیچھے تک دھونا ہے، اس کو بیچ میں لینا ہے نا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ کیا یہ؟ اگر آپ ہاتھ دھو رہے نا اور یہ آپ نے جو ہڈی ہے یہ کوہنی والی، اس کو آپ نے جلدی سے چھوڑ دیا، خشک رہ گئی تو وضو، لہٰذا اس کے پیچھے تک احتیاط میں یہی ہے کہ پیچھے تک دھونا چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں بازوں کو۔ اور پھر یہ جو انگلیاں نا، انگلیاں بیچ میں ہاتھوں کی، اس کے بیچ میں بھی جگہ خالی رہ جاتی ہے، اس کو جو ہے انگلی ڈال کر کے خلال کرنا تاکہ پانی سے یہ تر ہو جائے، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، چوتھائی سر کا مسح کریں گے، اور اس کے بعد میں دونوں پاؤں کو دھوئیں گے۔ کہاں تک؟ ٹخنوں سمیت۔ ہماری زبان میں ان کو بولتے ہیں گٹے۔ کیا بولتے ہیں؟ تو کشمیری میں بولتے ہیں گوڈ، گوڈن تامبت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ دونوں پاؤں، ایسے ہی پاؤں کے جو انگلیاں بیچ میں وہاں پر بھی پانی پہنچانا ہے، دونوں پاؤں کی سائڈوں میں کبھی کبھی جو ہے جلدی میں، جیسے سردی میں جو ہے پانی ڈال دیا تو وہ جگہ جلدی پانی اوپر سے بہہ گیا تو نیچے جگہ خشک رہ گئی، تبھی وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ فرض جو ہے، اس کے بعد سنتیں بھی ہیں۔ جب بھی وضو کریں گے بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کرنا ہے، کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے وضو کے ٹائم میں، اور دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، قبلہ جانب اگر ممکن ہو تو وہ کر کے وضو کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ مستحبات میں چیز آتی ہے نا، دنیا کی بات چیت نہیں کرنی چاہیے وضو کے اندر، اور پانی بے تحاشا نہیں بہانا چاہیے، کھلا پانی۔ جیسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کھول دیتے ہیں اور ٹوٹی جو ہے کھلی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ پانی جتنا ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے، اتنا کم بھی نہ کرے کہ وضو ہی نہ ہو، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے۔ اور پانی جب وضو کے لیے کھولا آپ نے نل، تو اس کے بعد بند بھی کرنا چاہیے۔
تو جہاں کہیں جیسے چشموں پر جا کر کے وضو کرتے ہیں اس میں بھی یہ احتیاط رہنی چاہیے کہ چشمے کے اندر بھی اپنے چہرے کا پانی چشمے کے اندر نہیں جانا چاہیے نا. ایسی جگہ اگر پانی باہر نکل رہا ہے تو باہر ہی آ کر کے پانی اس کو وضو استعمال کرنا چاہیے. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ وضو کی پوری ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے.